خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 16۔ ماہین راشدہ بیگم کی طبیعت معلوم کرنے ان کے گھر آئی تھی۔ اندر جاتے ہی اس کا سامنا ہادی سے ہوا تھا۔ وہ سک لیو پر تھا، اسے بھی فلو ہو گیا تھا جو اب بخار کی وجہ بن چکا تھا۔ حیدر نے ماہین کو فون پر بتایا تھا۔ دروازہ کھول کر ماہین اندر داخل ہوئی تھی۔ راشدہ بیگم سے مل کر وہ باہر آئی۔ ہادی صوفے پر لیٹا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے، بس ذرا بخار ہے۔ ہم وردی والوں کو بخار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے بولا۔ پھر بھی آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، ایسے تو طبیعت زیادہ بگڑ بھی سکتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ ذرا آگے بڑھی، ہادی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں کی دھڑکن ایک پل کو تھمی تھی۔ ہادی کے وجود میں بخار کی تپش کہیں دور جا سوئی تھی۔ ایک ٹھنڈک تھی جو اس کے وجود میں اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ آپ کو تو واقعی بہت تیز بخار ہے، آنٹی بھی بیمار ہیں، گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ یہ سب کیسے مینیج کریں گے؟ وہ دھڑکنوں کے شور کو نظر انداز کیے اس سے مخاطب تھی۔ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ابھی تو ہوں مما کے ساتھ، میری لیو ختم ہونے تک 7 لیو لے کر آ جائے گا، اور پھر پاپا بھی آ جائیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہین کچن میں گئی، ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی لیا اور پٹی لے کر اس کے سامنے میز پر رکھی۔ یہ ٹھنڈی پٹیاں رکھیں گے تو بخار جلدی اتر جائے گا، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہادی نے پٹی پانی میں بھگوئی اور ماتھے پر رکھی۔ وہ اتنی گیلی تھی کہ پانی دونوں طرف سے بہہ کر کن پٹیوں کو بھگو رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے اٹھی، پٹی اس کے ماتھے سے ہٹائی، پھر اسے پھر سے پانی میں بھگویا، اسے نچوڑا اور پھر اسے ہادی کے ماتھے پر رکھا۔ ہادی نے پانی صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا، ماہین کے رکھے ہاتھ پر اس کا ہاتھ جا ٹھہرا۔ ماہین نے چونک کر ہادی کو دیکھا۔ ہادی کی بھی نظریں ملی تھی۔ وقت کی گردش تھمی تھی، لمحے جامد ہو گئے تھے، دنیا تھم سی گئی تھی۔ ماہین کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ ہادی کے دل میں محبت نے اپنا تخت سجایا اور پھر اس پر براجمان ہو گئی۔ ماہین اپنی کیفیت پر خود حیرت زدہ تھی۔ محبت اپنی فوج لے کر دل پر حملہ آور ہوئی تھی۔ دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئی تھی اور اس بغاوت کی وجہ سے وہ ہار رہی تھی۔ محبت اس کے دل کو فتح کر رہی تھی، وہ شکست کھا رہی تھی، جذبوں کے ہاتھوں، اس شخص کے ہاتھوں۔ ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ایک سحر تھا جو ٹوٹا تھا۔ کیا کر رہے ہو ہادی؟ وہ حیدر کی بہن ہے، اس نے خود کو ڈھپٹا۔ سالوں کی دوستی سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ماہین اب اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی، اس کی کیفیت سے انجان، اس کا دل ابھی محبت کی آنچ سے آشنا ہوا تھا۔ وہ دل کو بہلا رہی تھی۔ ہادی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹایا۔ میں یہ خود کر لوں گا، آپ رہنے دیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ماہین نے اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر کچن میں گئی۔ میں کھانا بنا دیتی ہوں، اس نے ہادی کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ ہادی نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر چپ ہو گیا۔ ماہین کچن میں مصروف ہو گئی۔ ماہین ہانڈی پر سے ڈھکن ہٹا رہی تھی جب اس سے نکلتی بھاپ اس کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ اس چوٹ لگی انگلی کو جب بھاپ نے چھوا تو اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی جو کہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔
ہادی جو باؤل کچن میں رکھنے کو آ رہا تھا فوراً آگے بڑھا۔ ماہی، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ اس کی جانب لپکا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اب اس چوٹ پر لگا سنی پلاسٹ ہٹا رہا تھا۔ ماہین کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے، درد کا احساس اب ہو رہا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر نظر زخم پر جمائی، کیبنٹ کھول کر کریم نکال کر اس کے زخم پر لگائی۔ آئی ایم سوری، اس دن بھی میری وجہ سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا اور آج بھی جل گیا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ جو زخم اور جو چوٹیں میرے نصیب میں لکھی ہیں وہ مجھے ملیں گی، چاہے آپ کی وجہ سے ہوں یا کسی اور کی وجہ سے۔ ماہین نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا جو کبھی تو بچپنے کی انتہا کر دیتی تھی اور کبھی اسے لاجواب کر دیتی تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ تھک گئی ہوں گی، اس سب کو چھوڑیں، سب کچھ بن ہی چکا ہے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ہادی نے اسے کہا اور خود کچن سے باہر نکل آیا۔ ماہی نے بیگ اور موبائل اٹھایا اور گیٹ کی جانب بڑھی۔ مجھے اب چلنا چاہیے، مما اکیلی ہیں گھر میں۔ رکیے، میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر آیا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ جا کر آرام کریں۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس دن بھی آپ نے یہی کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس پر چوٹ کی۔ تب میں ڈر گئی تھی بلی سے۔ اس کی بات پر ہادی مسکرایا۔ کیا شرط ہے اس بات کی کہ آج آگے بلی نہیں ہوگی؟ بلی نہ ہوئی، کوئی کتا ہوا اگر راستے میں تو؟ وہ جو گیٹ سے قدم باہر نکال رہی تھی، اس کی اس بات پر بدک کر پیچھے پلٹی۔ اب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میں آپ کو ممکنات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں آج راستے میں نہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو بھی سکتی ہیں، وہ دو بدو بولا۔ ہادی راشدہ بیگم کو آگاہ کر کے واپس آیا اور باہر کو قدم بڑھائے۔ ماہین بھی اس کے پیچھے چل دی۔ تھینکس کہ آپ مما کے لیے اتنا سب کر رہی ہیں۔ وہ اکیلی ہوتی ہیں، آپ کے آنے سے تھوڑا آسرا ہو جاتا ہے انہیں بھی۔ سعد روز مجھے کال کر کے آنٹی کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر میں روز نہ آؤں تو وہ ناراض ہوگا، اور ویسے بھی آنٹی کے لیے سب کچھ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ یعنی اگر سعد ناراض نہ ہوتا تو آپ یہ سب نہ کرتی؟ ہادی نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ تب بھی یہ سب کرتی، آنٹی سے محبت صرف سعد کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ تو پھر کس کی وجہ سے ہے؟ ہادی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سوال اور سچویشن اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آنٹی مما کی فرینڈ ہے اور مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اس وجہ سے بھی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہادی بھی یہ سوال کر کے پچھتایا۔ سامنے ہی ان کی نظر پڑی، ایک بلی گلی سے گزر رہی تھی۔ ہادی نے ماہین کو دیکھا، وہ ہادی کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ یہ سوچ کر ہی محظوظ ہو رہا تھا کہ اگر ماہین اکیلی یہاں ہوتی تو کیا ہوتا۔ اسے گیٹ تک چھوڑنے کے بعد وہ باہر سے ہی پلٹنے لگا۔ اندر تو آتے آپ، ماہین نے اسے ٹوکا۔ مما اکیلی ہیں، میں پھر کبھی آؤں گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ماہین نے اسے خدا حافظ کہا۔ وہ پلٹ کر چل پڑا۔ دل میں نہ جانے کیوں ایک خواہش سی جاگی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ گیٹ میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا ہادی، اس نے اپنائیت سے کہا۔ ہادی آگے چل پڑا۔ حیدر کی بہن ہے وہ، مجھے ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔
مگر اللہ بہتر جانتا ہے میرے دل میں کوئی بھی غلط خیال نہیں آیا اس کے لیے، لیکن جو جذبات سر ابھار رہے ہیں دل میں اس کے لیے، ان پر میرا زور نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا یہ محبت ہے یا نہیں، مگر جب بھی مجھے جس سے بھی محبت ہوئی، میں سب سے پہلے ایک محرم اور شرعی رشتہ قائم کروں گا، ورنہ محبت بے لباس رہے گی۔ محرم رشتے کے بغیر محبت بے لباس ہوتی ہے، اور بے لباسی اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ کسی پاکیزہ جذبے کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہادی نے خود کلامی کی۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ آسمان پر 2 دلوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوا تھا، جس سے ہر کوئی انجان تھا۔ محبت بھی ہوتی ہے بنا کوئی اشارہ دیے، بنا کوئی سہارا لیے، بس کسی ایک خاص لمحے میں دل کی اس نگر کو اپنا بنا لیتی ہے، آنکھوں میں بسے چہرے کو دھڑکنوں میں چھپا لیتی ہے۔ محبت یوں بھی ہوتی ہے، پاکیزگی کی چادر اوڑھے دل میں داخل ہو کر وفا کے قبلے کی جانب سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ محبت یوں بھی ہو جاتی ہے، دم انجان رہتا ہے، جذبوں کو پرکھنے میں ناکام رہتا ہے، اور وہاں دل فتح ہو جاتا ہے۔ محبت یوں بھی ہوتی ہے، ہاں، محبت یوں بھی ہوتی ہے۔